پیارے طلبہ، آج ہم اردو پڑھیں گے جماعت نہم۔ جماعت نہم میں دوسرا سبق ہے اردو۔ اردو یعنی مادری زبان ہے۔ ہماری مادری زبان کون سی ہے؟ اردو۔ تو اسی طرح اس کا آج ہم پارٹ 4 پڑھیں گے۔ پھر اردو نہ بدیسیوں کی زبان ہے، نہ بدیسی زبان ہے، نہ اردو کیا غیر دیشوں کی زبان ہے، کیا نہیں ہے، اپنے وطن کی زبان ہے۔ ذرا بھی دیکھے تو قدم قدم پر اس کی شہادت ملتی جائے گی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑے تھوڑے حصوں میں، یعنی چھوٹے چھوٹے شہروں میں، چھوٹے چھوٹے گاؤں میں، ہر بڑے بڑے شہروں میں قدم قدم پر اردو بولنے والے ملتے جائیں گے۔ لسانی نقطہ نظر سے اس کی افعال اور حروف اور عام ضرورت کی باتیں سب ہندی ہے۔ یعنی اس کے حروف یعنی چند ہندی الفاظ کو بھی اس میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی آوازوں پر کان دھرے تو ایران اور عرب سے کوئی اس سے افعال رشتہ نہیں ملتا۔ یعنی اس کے ایسے حروف ہیں ایران اور عرب کے لوگ سے رشتہ نہیں ملتا، اور آوازوں کی بہت بڑی تعداد خالص ہندوستانی ہے۔ یعنی آوازوں کی بہت بڑی تعداد ہے، اور عربی لفظوں میں جو اجنبی آوازیں آئی ہے، یعنی عربی لفظوں میں بھی اس کے آوازوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ عربی جو رہتی ہے نا، عربی الفاظ کو بھی اردو کے چند الفاظوں کا استعمال کرتے ہیں، انہیں بھی بول چال میں اپنا لیا ہے۔ لکھائی میں بھی اس کے پردیسی ہونے پر بہت زور دیا جاتا ہے، حالانکہ درجنوں ہندوستانی آوازوں کے ظاہر کرنے کا اس میں سامان لیا۔ اس میں دیکھو یہاں پہ طلبہ چند الفاظوں کو لکھا گیا: رے، ڈے، ٹے، ڈے، تھے، بھے، جے، چھے اور پھے۔ کیا پردیسی آوازوں کے نشان ہے یہ؟ نہیں۔ آپ کا فرض ہے کہ اپنی عزیز زبان کی روح کو کسی حال مسنا نہ ہونے دے۔ یعنی ہم لوگوں کی تمام روزانہ استعمال کی جانے والی زبان ہے۔ کوئی اس روح سے ناواقف ہو تو اسے بتائے کہ روح کیا ہے۔ اگر کوئی بھی شخص اس زبان سے واقف نہیں ہوئی تو اصل ان لوگوں کو بتانا چاہیے کہ اصل یہ زبان کیا ہے۔ اس کی روح کو تازگی بخشش ہے کہ ایک اچھی سماجی زندگی بنانے میں آپ کا ادب کسی اور سے بھی پیچھے نہ رہے۔ کیا بول ایک اچھی سماجی زندگی بنانے میں آپ کا ادب کسی اور سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ اور زبان اور ادب کا مقابلہ یہ نہیں کہ کسی سے روٹھ گئے، کسی کو برا سمجھ لیا، کسی کو دبا۔ اس میں جیت اس کی ہے جو خدمت کے میدان میں اوروں سے بازی لے جائے۔ یعنی اس میں اردو زبان کی جیت یہ ہے کہ اپنے انسان کے اندر جتنی قابلیت ہے اس کو اتنا استعمال کر سکتے ہیں، اس میدان میں انہوں جیت سکتے ہیں۔ تو یہ اچھے آدمی اور اچھے سماج کے بنانے میں، دماغوں کو تنگ نظری اور تنگ دلی کے جالوں سے صاف کرنے میں، علم کی سرحدیں آگے بڑھانے میں، وطن اور اس کے اچھائیوں اور خوبیوں سے وہ ذہنی وابستگی، روحانی دل بستگی پیدا کرنے میں جو قومی وفاداری کی جڑ ہے، کون سی زبان دوسری زبان سے زیادہ کارگر ہے؟ کیا بول رہے ہیں یہاں پہ؟ انسان کو علم کی سرحدیں یعنی اپنے دماغ کو اور تیز کرنے میں علم ضروری ہے۔ علم کس سے حاصل ہوتا کہ ہر سبجیکٹ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اردو بھی ایسی زبان ہے، اپنی مادری زبان ایسے زیادہ ہر کوئی اس کو آسانی سے پڑھ سکتے ہیں اور اپنے وطن کو تر و تازہ کر سکتے ہیں اور نیکی کے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اس میں جیت اور ہار نہیں ہوتی، زبان میں جیت اور ہار نہیں ہوتی۔ اس میں مقابلہ کرنے والے ایک دوسرے کو سہارا دیتے ہیں۔ اس زبان میں مقابلہ کرنے والے ایک دوسرے کے آگے ہاتھ بڑھاتے ہیں، پر بھی اتنا ہی خوش ہوتے ہیں جتنا کہ خود آگے نکلنے پر۔ میری التجا ہے اور مجھے امید ہے کہ تاریخی اتفاقات نے اردو ہندی کے تعلق میں جو گتھیاں ڈال دی ہے، اور وہ ہندی دونوں کے کام کرنے والے مل کر اپنی سوچ بوجھ اور صاف دلی سے اس طرح سلجھائیں گے۔ کیا بول رہے ہیں یہاں پہ؟ اردو زبان کو پڑھتے ہوئے اور دوسرے زبانوں کو استعمال کرتے ہوئے ایک دوسرے میں گتھیاں مت ڈالیے۔ ایک زبان کو دوسری زبان کے مقابلے میں غلط ہے بلکہ کسی سے بھی نہیں بولنا چاہیے، یہ الجھن پیدا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ محبت سے کہتے ہیں ٹوٹے ہوئے دل جڑ جاتے ہیں، اور ایسے جڑتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ کہاں بال پڑا۔ یعنی ٹوٹے ہوئے دل ایسے
جڑ جاتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ دل کسی طرح جڑے. تو اس کا مطلب ہے ایک زبان، تیری یہ مذہب ہے، ہماری وہ مذہب ہے، تم ہندی، تم انگریزی، تیلگو، اردو کے ایسا بولنا نہیں چاہیے، بلکہ آپس میں تمام زبانیں بولنے والے مل جل کر رہنا چاہیے. اسی طرح طلباء آج ہم اس حصے کو مکمل کریں گے. انشاءاللہ اگلا حصہ کل پڑھیں گے. اور جو بھی طلباء کوشچن آنسرز کمپلیٹ نہیں کرے فرسٹ لیسن کے، کمپلیٹ کرنا بہت ضروری ہے.